آج جب سماعت ہوئی تب بھی چیف جسٹس صاحب نے ترمین اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے کہ جن کا کیس ہے وہ اس حوالے سے کچھ کر نہیں رہے ہیں. ظاہر نون لیگ نے جب سے ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو آئی ہے تب سے اس کو اپنے کیس کا حصہ بنانے کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں بتائی ہے. فی الحال ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے, عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے, نہ وہ میڈیا پر اس حوالے سے آئے ہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کا سو موٹو لے, اس حوالے سے بھی سو موٹو نہیں ہوا ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو کھلا سازش ہے. آپ جب جاتے ہیں, اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کر سکتی ہے جب کوئی بھی فریق اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے اس پہ تحقیقات کے حوالے سے؟ جی شکریہ شاہزیب. دیکھیں اس میں ہم سمجھتے ہیں, میں اور جو میرے کو پٹیشنر ہیں حیدر امام رضوی صاحب, ہم نے یہ پٹیشن دائر اس لیے کی ہے کہ دیکھیں یہ جو تمام فریق ہیں اس ویڈیو آڈیو ٹیپ وغیرہ میں اور جو متاثرین ہیں وہ ابھی کسی نہ کسی وجہ سے وہ سامنے آگے نہیں آئے, مگر بات سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہے, ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اس موضوع پہ, اور اس تمام ایشو سے جو سب سے بڑا افیکٹی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے کہ اس کی غیر جانبداری پہ, اس کی آزادی پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اور دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور وہ اکثر یہ قانونی کارروائی کو بھی اپنی سیاسی مقاصد کی لائٹ میں دیکھتے ہیں, اور اکثر وہ ایسی قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے جس سے ان کو جو ان کا حق ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا سیاسی فائدہ کسی اور چیز میں ہو. مگر بات یہ ہے دیکھیں, جب تک یہ جو آڈیو ہے, اور ہم نے صرف اس آڈیو کا تذکرہ نہیں کیا, ہم نے دیگر بھی پچھلے 4-5 جو اس قسم کے ایفیڈیوٹس بھی آئے ہیں, ویڈیو ٹیپس بھی ہیں, وہ ارشد ملک صاحب کی, اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب کے ایفیڈیوٹ ہیں, ظفر حجازی صاحب کا جو چیئرمین SCCP تھے ان کے بیانات ہیں. ان تمام چیز کی کسی بھی لیول پہ ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفینیٹلی ان کا ذکر تو ہوا ہے, مگر اس تمام چیز کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تو ہماری جو آئینی درخواست تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام جو کٹس لگتے جا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6, اس سے جوڈیشری کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اس کی ریپوٹیشن, اس کی انڈیپینڈنس کی جو پرسیپشن ہے وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک لائن ڈرا کریں. تو یہ تو ہماری جو درخواست ہے وہ تو بیسکلی جوڈیشری کو موقع دینے کے لیے ہے کہ obviously جوڈیشری نہ ٹاک شوز پہ آ سکتی ہے, نہ ٹویٹر پہ اپنا جواب دے سکتی ہے. کم سے کم اگر یہ تمام تر یہ الزامات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں, تو کم سے کم ایک انکوائری کے تحت وہ جو آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, ان کا وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں وہ سامنے آ جائے گا. اور اگر یہ سچ ہیں بھی تو کم سے کم ایک لائن ڈرا ہو سکے گی کہ 1 یا 2 یا 3 ججز اس میں ملوث تھے, مگر ان جج صاحبان کی وجہ سے یا ان الزامات کی وجہ سے ہماری تمام تر جو 99% جو ہمارے ججز ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کسی قسم کی ان حرکات سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی جو ریپوٹیشنز ہیں وہ بچانے کا مقصد ہے. اور صاحب آپ نے ظاہر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. جو واٹس ایپ کال کا معاملہ ہے اس کی اونرشپ پہلے ہی عدالت نے لے لی تھی کہ ہم ہی نے احکامات دلوائے تھے اسٹیٹ بینک کو اور SCCP کو. پھر شوکت علی صدیقی صاحب کا جو معاملہ ہے ان کی تقریر میں ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے. اس تقریر کا پس منظر کیا ہو سکتا تھا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور کارروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہوئی. ارشد ملک صاحب کے حوالے سے بھی جو ارشد ملک کی اپنی مبینہ ویڈیو تھی اس حوالے سے فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ کا, مگر اس کا پس منظر کیا ہو سکتا تھا اس کو پھر سپریم کورٹ نے نہیں ٹیک اپ کیا. ایفیڈیوٹ آ گیا, ثاقب نثار صاحب کا معاملہ آ گیا. تو ان میں سے جو 3 معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک, وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا ہے. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ فورم ہے جہاں سے یہ سارے کے سارے معاملات نمٹ سکتے ہیں اور تحقیقات ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ ہی کچھ کر سکتی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں ان تمام معاملات کا ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ اگر دیکھیں ایک ون آف کہیں سے ایک ایلیگیشن لگ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر معاملے میں آپ کو کوئی پراپر جوڈیشل انکوائری یا کوئی کمیشن سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہر ایک پاسنگ ایلیگیشن پہ ہم کرنا شروع کر دیا تو نیچرلی اس بات کی کبھی کوئی there'll never be an end to it. مگر مسئلہ یہ ہے کہ 5-6 ڈفرنٹ ذرائع سے اور بظاہر انکنیکٹڈ ذرائع سے اگر ایک ہی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ ایک سیریسنس پبلک آئی میں اڈاپٹ کر جاتی ہے جس کی تحقیقات ضروری ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ تمام معاملات کسی نہ کسی صورت میں عدالتوں میں اور سپریم کورٹ میں گئے, مگر اگر آپ ان کو دیکھیں جہاں تک ظفر حجازی صاحب کی آڈیو ٹیپ کی وہ واٹس ایپ کی کال کی بات تھی, دیکھیں کوئی اس قسم کی وضاحت نہیں آئی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ جو اگر کوئی مخصوص افسر کو نامزد کرنا تھا تو وہ آرڈر کا حصہ کیوں بنایا نہیں گیا بلکہ ایک واٹس ایپ کال کے ذریعے کیوں کمیونیکیٹ کیا گیا. دیکھیں اس پہ کوئی سوالات نہیں ہوئے, مگر بہرحال وہ ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مگر شوکت صدیقی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بے شک اس میں کاروائی ضرور ہوئی تھی, مگر آپ کو یاد ہوگا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں اس چیز سے غرض ہی نہیں کہ آیا شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں, ہم صرف اس لیے شوکت صدیقی صاحب کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ الزامات اس موقع پہ بار ایسوسی ایشن جیسے پبلک فورم کے سامنے کرنے چاہیے تھے یا نہیں. تو انہوں نے اس چیز پہ کوئی فائنڈنگ نہیں آئی کہ شوکت صدیقی صاحب کو واقعتاً ان کے پاس ایجنسیز کے افسران آئے, کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے انٹرونشن ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس چیز میں تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا یہ الزامات آپ کو اس موقع پہ نہیں کرنے چاہیے تھے, اس لیے انہوں نے برطرف کر دیا. اسی طرح ارشد ملک صاحب کا واقعہ ہے, آج تک اس چیز میں تو تحقیقات نہیں ہوئی کہ آیا ارشد ملک صاحب نے جو ویڈیو پہ جو اقرار کیا تھا آیا وہ جو اقرار تھا وہ صحیح تھا, یا انہوں نے اس کے بعد جو حلف نامے پہ کہا کہ مجھے شریف فیملی کی طرف سے مجھے پریشر کیا جا رہا تھا, کیا وہ حلف نامہ صحیح تھا. ان تمام چیزوں میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اس طرح رانا شمیم صاحب کی ہو سکتا ہے وہ ایفیڈیوٹ بالکل غلط ہو, اور میں تو چاہتا ہوں اور ہمارے مقصد ہم تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے ایک ایسے آؤٹ کم پہ جس میں ایک صاف اور شفاف اور غیر جانبدار انکوائری کے بعد یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں کہ یہ ان تمام 5-6 لوگوں کے جو تمام تر الزامات ہیں وہ بالکل غلط ہیں. مگر وہ تحقیقات کے بغیر جو ایک کلاؤڈ اب عدلیہ کے اوپر ایک شک و شبہات کی جو ایک سچویشن بن چکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور جس طرح میں سمجھتا ہوں ججز نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہم صرف ان چیزوں سے نظریں پھیر کے ان کو اگنور کر کے یا کنٹیمپٹ کی پاورز ایکسرسائز کر کے ہم ان الزامات کو ختم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس لیے اس میں تحقیقات کی اشد ضرورت ہے.